السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور آیت نمبر 27 18واں پارہ۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے کسی کے گھر کس طرح سے جانا، کس طرح سے اجازت لینا، شریعت مطہرہ اور قرآن عظیم اور فرقان مجید کی روشنی میں اس کا ہمیں کیا حکم ہے، آپ حضرات تک یہ بات پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ تلاوت شدہ آیہ کریمہ کا اگر آپ ترجمہ سماعت فرمائیں گے اور اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام نے ہمیں کس طرح سے اس چیز کے بارے میں تاکید فرمائی ہے اور ہمارا دین کتنا صاف اور ستھرا ہے، اور اپنے اور دوسروں کے گھروں میں جانے کے لیے کس طرح سے ہمیں تاکید فرماتا ہے اور اس کی ہمیں کیسی تعلیم دیتا ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے مالک و مولا نے جو ہمیں یہ دین دیا ہے، یہ دین کتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے کہ جس دین نے ہمیں یہاں تک بات بتائی ہے کہ کس طرح سے دوسروں کے گھروں میں، اپنے گھروں میں ہمیں داخل ہونا چاہیے۔ آج عام بات ہو گئی ہے، اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے دوست اور اپنے گھر لوگ ایسے ہی گھس جاتے گئے، لیکن نہیں۔ اب آئے قرآن عظیم و فرقان مجید کا ارشاد سماعت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو۔ ذرا غور کریں، جب تک تم اجازت نہ لے لو اس وقت تک آپ کسی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کسی کے گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ سلام کرو، یا اس کو الحمدللہ، سبحان اللہ بلند آواز سے یہ الفاظ کہہ کر تم ان کو آگاہ کرو۔ آگے اس کی تفصیل آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور اگر ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو اندر نہ جاؤ۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک تمہیں اجازت نہ ملے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس چلے جاؤ، برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم سے کہو اگر گھر میں کوئی ہے نہیں، ابھی تم لوٹ جاؤ، بعد میں آنا، تو برا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا صاف اور ستھرا پیارا پیغام وحدہ لا شریک ہمیں دے رہا ہے، کتنا صاف اور ستھرا یہ دین مالک و مولا ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے تم
سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وہ تمہارے دلوں کے اندر جو خطرات گزرتے ہیں اس سے پہلے اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہ ایسا علیم و خبیر ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ایسے گھروں کے اندر چلے جاؤ جن میں کوئی رہتا نہیں اور ان میں تمہارا سامان ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو۔ تلاوت شدہ یہ کریمہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آئیے اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار، ارواحنا فدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، اس سلسلے میں ہم ذرا دیکھیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس میں آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور یہ کہا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا تھا، میں ان کے دروازے پر جا کر 3 بار سلام کیا، جب جواب نہیں ملا تو میں واپس چلا آیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بلایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں گیا لیکن 3 مرتبہ میں نے سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو میں واپس چلا آیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کیوں نہیں آئے؟ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میں آیا تھا اور دروازے پر 3 بار سلام کیا، جب جواب نہیں ملا تو واپس گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص 3 بار اجازت مانگے اور جواب نہ ملے تو واپس جائے۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں بلائے، اس کے دروازہ بند ہو اور تم اس کو سلام کرو 3 مرتبہ اور جواب نہ ملے تو تم واپس آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس میں کوئی گواہ ہو تو لاؤ، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے جا کر گواہی دی۔ اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ کوئی گواہ ہو تو لاؤ، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا کر کے میں نے گواہی دی۔ اب ذرا غور کرو، یہاں پر اور ایک بات ہمارے سامنے آئی کہ تم ایسے ہی کوئی بات نہ کہہ دو۔ آج لوگوں کا ایک عام رواج ہو گیا ہے اور لوگ اپنی زبان میں بار بار یہ کہتے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایسی باتیں نہ کریں اور ایسی باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ کتنی تاکید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کی تصدیق کرنا چاہیے تھے کہ کیا واقعی میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ معزز سامعین کرام۔ اور ایک حدیث میں حضرت امام مالک نے عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنی ماں کے پاس جاؤں۔ ذرا غور کریں کتنا صاف اور ستھرا دین مالک و مولا نے ہمیں دیا ہے۔ کوئی شخص اپنی ماں کے پاس، ماں کا گھر ہے، اپنا ہی گھر ہے نا، اور وہ ماں ہے، لیکن سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے پاس جاؤں تو اس سے بھی اجازت لوں؟ ذرا غور کریں، ماں کے گھر میں جانے کے لیے اجازت طلب کرنی پڑے گی، وہاں پر جانے کے لیے بھی مجھے
میں اندر داخل ہوں، یہ اجازت لینی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجازت لے کر اس کے پاس میں جاؤ، اجازت لے کر اس کے پاس میں جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کی خدمت کرتا ہوں، یہ وہ میری مانگ ہے، میں اس کی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی بار بار آنا جانا میرے ماں کے گھر میں میرا ہوتا رہتا ہے، پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ معزز سامعین کرام، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا پیارا درس دیا ہے۔ وہ میری مانگ ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، بار بار اس گھر کے اندر آنا جانا میرا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب سماعت فرمائے، فرمایا اجازت لے کر جاؤ۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اسے برہنہ دیکھو؟ اللہ اکبر۔ وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہے، ذرا غور کرے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو تم برہنہ دیکھو؟ عرض کی نہیں، تو فرمایا اجازت لے کر کے جاؤ۔ وہ اگر کسی حالت کے اندر ہو تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لے، اور اس کے بعد میں جب وہ اجازت دے تو اس کے گھر کے اندر تم داخل ہو۔ اپنا گھر ہے، ماں کا گھر ہے، تو اب غیروں کے گھروں کے اندر جو آج لوگ بلا دھڑک چلے جاتے ہیں اور نہ اجازت لیتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں، تو کس قدر وہ لوگ معیوب چیز کرتے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دین اسلام کی تعلیمات کی پر غور کرو۔ بیہقی نے شعب الایمان میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اجازت طلب کرنے میں پہلے سلام نہ کرے تو اسے اجازت نہ دو۔ ذرا غور کرے، پہلے سلامتی کی دعا دو، پہلے سلام کرو۔ اگر کوئی شخص اجازت طلب کرنے میں میں اندر آؤں سلام نہ کرے اور ایسا بولتا رہے تو پہلے سلام کرو، اس کے بعد میں آپ اس کا جواب سنو اور اس کے بعد میں پھر اندر جانے کی اجازت طلب کرو۔ اور ایک بات معزز سامعین کرام، کتنی سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر ہمیں تاکید کے ساتھ فرمائی ہے۔ ابو داؤد نے عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی دروازے پر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، ایک طرف دائیں یا بائیں آقا صلی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے السلام علیکم السلام علیکم۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں دروازوں کو پردے نہیں ہوتے تھے، اس لیے دائیں اور بائیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر والوں کو سلامتی کی دعائیں دیتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، اتنی تاکید کے ساتھ شریعت مطہرہ نے ایک دوسرے کے گھر بلکہ اپنا گھر، آگے کی حدیث میں آپ نے سماعت فرمایا کہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری ماں کا گھر ہے اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، میرے اس کے پاس آنا جانا ہوتا ہے، پھر بھی اجازت لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر بھی تم اجازت لو، اس لیے کہ تم اجازت لو گے تو وہ جس حالت میں بھی ہوگی اس حالت سے صحیح حالت میں آ جائے گی اور اس کے بعد تم گھر میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ فقہی مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ مسئلہ، جب کوئی شخص دوسرے کے مکان میں جائے تو پہلے اندر آنے کی اجازت حاصل کرے، پھر جب اندر جائے تو پہلے سلام کرے، میں اندر آ سکتا ہوں، یا کوئی ایسے الفاظ کہے، اور جب گھر میں داخل ہو جائے تو گھر والوں کو سلام کرو، سلام کرے، اس کے بعد بات چیت شروع کرے، اور اگر جس کے پاس گیا کہ وہ باہر ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں، سلام کرے، اس کے بعد کلام شروع کرے۔ اور اگر تم کسی کے گھر پر گئے، وہ آپ کے دروازے کے گھر کے باہر کھڑا ہوا گئے تو اب اس سے سلام کرے، اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سلام کرے، سلام کے بعد میں اس کے ساتھ میں جو کام ہے، جو بات چیت ہے، وہ بات چیت شروع کرے۔ مسئلہ، کسی کے دروازے پر جا کر آواز دی، اس نے کہا کون؟ یہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہے، ذرا غور کریں، عام طور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے گئے، کسی کے دروازے پر گئے اور اندر سے آواز آئی کون؟ اس نے جواب میں
یہ نہ کہا کہ میں، جیسا کہ بہت لوگ کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں کہ میں جب اجازت دروازے پر جانے کے بعد بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ کون ہے؟ تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ باہر سے جواب ملتا ہے میں، جیسا کہ بہت لوگ یہ کہہ کر جواب دیتے ہیں، اس کے جواب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اس کے جواب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، بلکہ جواب میں اپنا نام ذکر کرے، کیونکہ میں کا لفظ تو ہر شخص اپنے کو کہہ سکتا کہ یہ جواب ہی کب ہوا، اس لیے اندر سے جب یہ آواز آئی کون ہے تو آپ اپنا نام بتاؤ کہ میں فلاں آدمی ہوں اور میں ملنے کے لیے آیا ہوں، تو گھر والوں کو آپ کے بارے میں اطمینان ہو گیا۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں اس کی کتنی تاکید فرمائی ہے۔ اور ایک مسئلہ سے معاف فرما لے، اگر تم نے اجازت مانگی اور صاحب خانہ نے اجازت نہ دی تو اس سے ناراض نہ ہو۔ فرض کرو وہ کسی کام میں مشغول ہے اور کوئی ایسا کام ہے وہ بہت ہی اس کا ضروری کام ہے اور اسی کام میں مشغول ہے، اور صاحب خانہ نے اگر آپ کو اجازت نہیں دی، صاحب خانہ نے اگر آپ کو اجازت نہ دی تو آپ نہ جائیں، اور اس کی آپ دل میں کوئی ایسی بات بھی نہ لائے کہ یہ دیکھو میں اس کے گھر گیا تھا۔ عام طور پر لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے، بلکہ ناراض ہو کر کے چلے آئیں گے کہ اب اس کے بعد اس کے دروازے پر میں قدم نہیں رکھوں گا، میں اس کے گھر پر گیا دروازہ تک نہیں کھولا۔ شریعت مطہرہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ دیکھو کیا کہا، ناراض نہ ہو، اپنے دل میں قدورت نہ لاؤ، خوشی خوشی وہاں سے واپس جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس وقت تم سے ملنے کی فرصت نہ ہو، یا کسی ضرورت کام میں مشغول ہو، کسی ضروری کام میں اگر وہ مشغول ہو، تو معزز سامعین کرام اس چیز کا اچھی طرح سے دھیان رکھیں کہ ہمارا کتنا صاف اور ستھرا پاکیزہ مذہب ہے کہ گھروں کے اندر کیسے جانا، کس طرح سے اجازت طلب کرنا اور کس طرح سے بات چیت کرنا، وہ ہم ہر چیز کا ہمیں درس دیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام یہ باتیں بظاہر تو ہمیں بہت چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے فوائد اتنے بڑے گے اور اس قدر ہمیں اس سے فائدے ملتے گئے۔ آپ یہ تمام چیزیں خود بھی سیکھو، اپنی اولادوں کو بھی، اپنے نسلوں کو بھی ان تمام چیزوں کی تاکید فرماؤ کہ کسی کے گھر پر جب جاؤ تو اجازت طلب کرو، سلام کرو، اپنا نام بتاؤ، اور اس کے بعد میں اس کے گھر کے اندر داخل ہو۔ تو معزز سامعین کرام یہی سلام کتنا پاکیزہ اور صاف اور ستھرا مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا کہ وحدہ لا شریک ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور وحدہ لا شریک ہمیں دین اسلام کے عظیم اصولوں کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اسی اصلاحی باتیں اگر سن لی ہے اور اپنی آپ کی اصلاح اگر آپ کو کر دی ہے، کہ اس میں جو بیل کے آئٹم ہے اس کو آپ دبا دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ہر اصلاحی پروگرام انگلش میں ہوگا، اردو میں ہوگا، آپ کے ساتھ پہنچتا رہے گا، تاکہ دین اسلام کی صحیح تعلیمات ہم حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔